السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج کے شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک ہی خاندان میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہنے والے چند افراد۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بالکل پیار محبت اور سلوک سے ہی رہنا جو ہے وہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور جنید صاحب، آج جو بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے یوں بیہیو کرتے ہیں سارا دن، یا یوں آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ جیسے انہوں نے کسی پہ احسان کیا ہے روزہ۔ کیوں جی عبدالسلام صاحب، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ جی میں جنید صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک آدمی پکڑا ہے۔ ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا خدا کی مار ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے کل، اور بہن بضد ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی روزہ کشائی کرانی ہے۔ اور میں کل سے سمجھا رہا ہوں، خدا کے واسطے جانے دو، یہ باہر کسی کو بتاؤ بھی نہ، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ یہ تو بچے جو 3-3 4-4 5-5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ماں باپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ۔ اور عام طور پہ کنسب یہ دیکھا گیا کہ جب کسی بچے کی روزہ کشائی ہوتی ہے تو کسی ایک چینل کا ایک کیمرہ مین ایک کیمرہ لے کے پہنچ جاتا ہے۔ اگر عبدالسلام کی روزہ کشائی دکھانی ہے تو کرکٹ میچ کی طرح 12 کیمرے لگے ہونے چاہیے۔ جی ہاں، جتنی ڈشیں آگے پڑی ہوں گی ہر ڈش پہ ایک کیمرہ تو فٹ ہونا چاہیے۔ اور جنید صاحب، کل روزہ اس نے رکھا اور آج رکھا، اور سارا دن اس طرح کرتا ہے، اندر بیہیو ایسے کرتا ہے جیسے ہم پہ یہ اس نے احسان کیا۔ کوئی بھی ہو، میرا اپنا بیٹا ہو یا میں خود ہی کیوں نہ ہوں، اگر روزہ رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھا ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ رکھا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اس میں تو اور زیادہ ہمبل ہونے کا حکم ہے، اس میں تو اور زیادہ پیار محبت بانٹنے کا حکم ہے، نہ کہ آپ ہر ایک کو جھاڑ رہے ہوں۔ یہ بیچارہ کل سے چیخ رہا ہے کہ سر خدا کے واسطے میری جان چھڑا دیں، مجھے ہر بات پہ ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ صاحب جی مجھے بار بار کہتے ہیں کہ باہر دیکھ کے آؤ کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں، میں آ کے بتاتا ہوں کہ نہیں ہوا تو مجھے ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، اب یہ کوئی سورج کے سوچ پہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ اس نے غروب کرنا ہے یا اس نے طلوع کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بھائی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے گھنٹے کا روزہ ہے۔ اگر آپ نے رکھ لیا ہے تو اس حساب سے آپ برداشت کریں، برداشت کا ہی تو ثواب ہے۔ اور ویسے بھی یہ 10 منٹ کے لیے سورج کے سامنے ایسے کھڑا ہو جائے تو یوں ہی لگے گا کہ سورج غروب ہو گیا، روزہ کھول لو۔ پاپا آپ برداشت کی بات کرتے ہیں، ماموں تو دوپہر 3 بجے دودھ سوڈا بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور افطاری کے ٹائم یہ رٹا ڈالا ہوتا ہے کہ اس میں گیس نہیں ہے، اور کئی دفعہ تو بالٹی اٹھا کے پمپ سے دودھ سوڈے میں گیس بھروانے چلا گیا۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ آپ تو میرے چھوٹے سے بھائی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ یہ آپ کا چھوٹا سا بھائی پہلے چڑی روزہ رکھا کرتا تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے۔ اس نے تو بچپن میں بھی چیل روزہ رکھا ہوگا، چڑی روزہ تو اسے بچپن میں بھی سوٹ نہیں کرتا۔ پاپا میرا تو صبح سے ناک پہ دم کیا ہوتا ہے ماموں نے، مجھے کہتے ہیں کہ میں کہوں گا نا تو برا منا جائیں گے بھائی جان، تم شرفو سے بولو کہ 50 سموسے 50 کچوریاں لے کے آئے یار۔ کیوں جی؟ 50 کچوریاں جنید صاحب اور 50 سموسے، اور کچوری ایسے کھاتا ہے جیسے میں نے اپنے پہلے ڈرامے فشار میں سونف نہیں تھی کھائی۔ اچھا 2 دن تو شرفو نے بنا دیا، تیسرے دن بہو سے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے دو۔ بہو نے مغرب سے 5 منٹ پہلے شوہر سے کہہ دیا مجھے طلاق چاہیے۔ اور جنید صاحب، میں نے بھی عبدالسلام کو کچوری کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کچوری اس کے ہاتھ میں ایسے لگتا ہے جیسے کوٹ کا بٹن ہے۔ ایک تو کچوری کھاتا ہے، اوپر سے چوری کھاتا ہے۔ صاحب جی سلام صاحب نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی افطاری کی، افطاری کے بعد کمرے میں جا کے مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تربوز کاٹ کے ادھر ہی لے آؤ۔ اس بندے کی وجہ سے تو محاورے چینج ہو گیا ہے۔ آپ کا باورچی کہہ رہا تھا ہورا نو ہوری دی، موٹے نو کچوری دی۔ بہت ہو گیا اپی، بہت ہو گیا نہیں ابھی 2 ڈشیں رہتی ہیں۔ اپی، باقی سارے روزے میں مسجد میں افطار کروں گا۔ تو مسجد والے کہاں جائیں گے؟ اور بھائی جس مسجد میں آپ نے روزہ کھولنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ گرد و نواح کے تمام رہائشی ملک ریاض ہوں۔ پاپا
گھر میں ہی کھولو روزے, ہم خوش ہوتے ہیں, مگر اپنا بیہیو نہیں بدلنا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ روزہ رکھ کے گھر میں طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوتے ہیں وہ غلط ہے. آپ نے اکیلے نے نہیں روزہ رکھا ہوتا, باقی سب نے بھی رکھا ہوتا ہے. دوسروں پہ احسان نہیں چڑھانا چاہیے, دوسروں پہ احسان نہیں سمجھنا چاہیے. روزہ رکھ کے یہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, اور اپنا بیہیو اس طرح کا رکھیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو سہولت میسر کریں. اور جنید صاحب صبح سحری کے وقت بھی اتنا شور مچاتا ہے کہ سارے محلے کو بتاؤں کہ عبدالسلام صاحب روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ سحری اور افطاری کا جو وقت ہے یہ صرف کھانے کا وقت نہیں ہوتا, اور یہ اسے صرف کھانا سمجھ کے یہاں اس میں بیہیو نہیں, باقاعدہ عبادت ہے یہ بھی. سحر و افطار جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جی. اور یہ موٹو مجھے بتا رہا تھا کہ میں دعا بھی ایک ہی مانگتا ہوں, یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما. سر ہم تو ساری سحری ایک ہی آواز سنتے رہتے ہیں, ایک پراٹھا اور ایک پراٹھا اور. اور شرفو جواب دیتا ہے بھائی جان ایک پراٹھا کچا ہے ابھی. کہتا خیر ہے, میں نے کون سا کھانا ہے, میں نے نگلنا ہے. واہ باؤ جی, آپ کا محلہ بھی اور ہے, ہمارا محلہ اور ہے, اور پھر بھی آپ میری ایچی بیچی کو جانتے ہیں. تمہاری ایچی بیچی نظر آ رہی ہوتی ہے. جب بھی سوٹ سلوانے جاتا ہے درزی کہتا ہے آپ کی ایچی بیچی اور بڑھ گئی ہے. بھائی آپ کمرے میں رہا کریں, میں کھانا آپ کو کمرے میں پہنچا دوں گی. کیوں, میں مست ہوں. تم سادہ مست نہیں ہو, تم کھانے پینے میں مست ہو. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ روزہ ایک عبادت ہے, یہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, اصل بات یا احسان کرنے کا نام نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے. اسے عبادت سمجھ کے تو روزہ رکھنا چاہیے. یہ خوراک کا پیچھا چھوڑ دو عبدالسلام, حقیقت کی طرف آؤ, ایڈونچر کی طرف آؤ. سر ذرا آپ اس کو اپنا ایڈونچر بتائیں نا, جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ اکیلے جا رہے تھے جنگل میں اور ٹائیگر کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا. آدھی رات 12:30 ٹائیگر. اوئے ہوئے, ایک طرف سے دورانی صاحب مچان سے اترے ہیں, سامنے سے ٹائیگر آیا, قریب بالکل آ گئے, انہوں نے نشانہ باندھ لیا, اور دورانی صاحب نے کہا ہے کہ روزوں کے دن ہے, میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا, تمہیں میں موقع دیتا ہوں, بھاگ جاؤ یہاں سے. اور وہ قریب آ کے اس نے کہا ہے چپ ہے. بس ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہوگی نا, اس لیے انہوں نے کہا نا چپ ہے, ورنہ کوئی بڑے کو ایسا کہتا ہے کوئی, کبھی بھی نہیں. اور دورانی خدا کے واسطے ہم جس تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ اور ہے, تم جنگل کی طرف نکل جاتے ہو. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے کہ جب روزہ رکھ لیا آپ نے تو اس میں خاموشی اختیار کریں, اس کی تشہیر نہ کریں, اس کو دکھاوے کے طور پہ استعمال نہ کریں. جنید صاحب کچھ کہہ دیں اس کو عبدالسلام کو. میں نے تو 2 دن میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یار پنکھا بند کرو, آپ اٹھ کے کر لو, میرا روزہ ہے. اندازہ یار فون کسی کا آیا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ قدوس صاحب کہاں ہیں, ذرا بات کرا دیں. کہتے ہیں جی میں وہ نوکر کو بلا کے کہتا ہوں آپ کی بات کراتا ہوں, میرا تو روزہ ہے. مطلب اس کو یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے یار کہ تو تیرا روزہ ہے. وہ بجلی والا بل دینے آیا ہے نوکر کے دروازہ, تو عبدالسلام کہہ رہا ہے بل دینے آ گئے, تمہیں پتا نہیں میرا روزہ ہے. اللہ بل کا روزے سے کیا تعلق. پاپا ثاقب انکل کا فون آیا تھا کینیڈا سے, انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تو ماموں ان سے کہہ رہے تھے تاڑا کتنے بجے روزہ کھلنا, میرا تو 4 بجے کھلے گا. یہ نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ میرا 4 بجے کھلے گا اور رات 10 بجے تک کھلتا چلا جائے گا. یعنی ایسے محسوس کروانا کہ جیسے پوری دنیا میں صرف میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. جی بالکل. آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی بہت کچھ کماتے ہیں. ثواب صرف نماز پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا ہی نہیں ہوتا, یا حج کرنے کا ہی نہیں ہوتا. آپ کے اس عبادت میں آپ کے بیہیو سے بھی آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے حج کرنے لوگ گئے ہوئے ایسی وہاں پہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کس کی خوشنودی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لڑتے ہوئے دیکھا لوگوں کو, تو آپ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. اسی طرح روزہ رکھا ہوا ہے اور لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں, روب ڈال رہے ہیں, احسان چڑھا رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس پہ میں نے کہا ہے اپنا عبدالسلام صاحب ذرا کنٹرول کر لیا کریں. ویسے بے شک میرے لوگ کچیاں کوکڑیاں کھا جاؤ.
पापा गली में बच्चे शोर कर रहे थे, उनको जाके मामू कहते हैं शोर कम करो, तुम्हें नहीं पता मैंने रोजा रखा हुआ है। भाई शोर का रोजे से क्या ताल्लुक है? रोजा तुमने केमिस्ट्री का रखा हुआ है। पापा वो बच्चों में लच्छा बेचने वाला गली से गुजरा तो मामू ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी कि तुझे नहीं पता मैंने रोजा रखा हुआ है, लच्छा लेके मेरे आगे से गुजर रहे हो। ये तो वाकई उसने गलत हरकत की, बल्कि गलत भी थी और थोड़ी रिस्की हरकत भी थी उसकी। नहीं जी, उसको पता था कि इसका रोजा है, इसलिए वो लच्छे लेके इसके आगे से गुजर गया, वरना उसको पता है इसका रोजा ना हो ये तो डब्बे समेत लच्छे खा जाए। ओहो भाईजान, अब बातें करते रहेंगे या घर को भी चलेंगे? सहरी खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे रह गए। क्यों जी? सहरी और अफ्तारी मिक्स कर ली हुई है इसने, जिस तरह रजाई चुको तो थले बच्चे नहीं मिक्स होए होंगे। ऐसा मर्दे हो रहा है कि 5 घंटे तक इफ्तारी करता है और 5 घंटे पहले सहरी शुरू कर देता है। जी हाँ, परांठे ते समोसा रख के खा रहे हो। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इतनी बड़ी दुआ है ये भाईजान कि या अल्लाह पर्दा डाली रखी, ये सारा खेल ही पर्दे का है, सारा खेल। कोई बड़ा बंदा नहीं है इस दुनिया में, अगर कोई ताकतवर अपने आप को समझता है तो अल्लाह ताला एक लहजे में, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में उसको बिल्कुल नातवा साबित कर देता है दुनिया के सामने। इसीलिए दुआओं का हिस्सा होता है कि या अल्लाह तूने जो मुझे दिया हुआ है ना, जो मेरा इमेज बना हुआ है, या अल्लाह दुनिया के सामने मुझे बेनकाब न करी। हम एक जुमला बहुत तवातर से बोलते हैं कि जी अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, बस कहते हैं नहीं, कई बातों के जवाब में कहते हैं बस जी अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। क्या हम कभी दिल की गहराइयों से इस जुमले की मानवियत को और इसकी हकीकत को और सच्चाई को समझते भी हैं? मेरा ख्याल है कि देयर इज अ बिग नो, हम नहीं समझते। हम इस जुमले की गहराई को बिल्कुल नहीं समझते कि अल्लाह ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे अयूब पर, हमारी खामियों पर, हमारी बुराइयों पर, हमारे गुनाहों पर पर्दे डाले हुए हैं। और इसीलिए जो नेक लोगों की दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि या अल्लाह पर्दा पाई रखें। जी बिल्कुल, या अल्लाह पर्दा डाली रखें। जी, यकीन करें, इतनी बड़ी दुआ है ये भाईजान कि या अल्लाह पर्दा डाली रखें। ये सारा खेल ही पर्दे का है, सारा खेल। कोई बड़ा बंदा नहीं है इस दुनिया में, अगर कोई ताकतवर अपने आप को समझता है तो अल्लाह ताला एक लहजे में, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में उसको बिल्कुल नातवा साबित कर देता है दुनिया के सामने। इसीलिए दुआओं का हिस्सा होता है कि या अल्लाह तूने जो मुझे दिया हुआ है ना, जो मेरा इमेज बना हुआ है, या अल्लाह दुनिया के सामने मुझे बेनकाब न करी। और बहुत बड़ी दुआ है ये कि या अल्लाह तूने मुझे जैसा लोग समझ रहे हैं ना मुझे अच्छा अच्छा, या अल्लाह मुझे ऐसा ही रखना। या अल्लाह वो पर्दा ना हटा लेना, वो पर्दा हटा लेना तो बहुत बड़ा अजाब है, हम शायद जीते जी मर जाएं। वो पर्दा थोड़ा सा सिरका भी ना देना, जैसे स्टेज का पर्दा थोड़ा सा हटता है तो लोग झांक कर देखने की बुराई कोशिश करते हैं ना, कोई कमजोरी देखते हैं, वो है तो ड्रामा सी, और वो पीछे देखो वो तैयार हो रहा है, ठीक है। वो पर्दा सिरकना होता है। स्टेज के जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब स्टेज का पर्दा थोड़ा सा सिरकता है ना तो व्यूअर्स तांक झांक के देखते हैं, वो पीछे क्या है, वो पीछे क्या है, वो नहीं वो नहीं है, वो जो नजर आ रहा है वो नहीं, वो पीछे तैयार हो रहा कुछ और ही नजर आ रहा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे सामने पर्दे डाले होते हैं। हम कमाल करते हैं, पता नहीं अपने आप को किन किन बुनियादों पे, किस किस अंदाज में तुर्रम खान समझना शुरू कर देते हैं। जी जी जी, इज्जतों के पर्दे भी उसी ने डाले हुए हैं, जिल्लतों के पर्दे भी उसी ने तने हुए होते हैं। ये तो कुरान पाक की आयात है ना जी, बाकायदा खुलेआम अल्लाह पाक कहता है मैं ही हंसाता हूँ, मैं ही रुलाता हूँ, मैं ही इज्जत देता हूँ, मैं ही जिल्लत देता हूँ। ये तो 100% पक्की बात है। जो हम समझ रहे होते हैं कि हम हैं, वो हम हैं नहीं। वो सतारुल अयूब है, जी, वो जी, सतारुल अयूब है। जी, पता जी, नहीं ऐबों पे पर्दा ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं उसने, और हम पता नहीं किस बात पे इतराते फिरते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों पे फख्र करते हैं। मेरी अपनी जिंदगी, मैं ये इतराफ़ कर दूं, पता नहीं किन बातों पे मैंने जब भी कहीं मेरे दिल में तकब्बुर आया, अल्लाह मियाँ ने मुझे
چند دنوں کے اندر اندر میری اوقات یاد دلا دیا کہ اس بات پہ تم اترا رہے ہو. بندہ کوئی بھی کچھ کہہ دے, کوئی بھی کچھ یار کہہ تم دے. اسی سے اندازہ لگاؤ نا, پتہ نہیں کون سا بڑا بول تمہارے سامنے آیا کہ میرے جیسے دانشور سے تمہیں سیکھنا پڑ گیا. بالکل سیکھنا پڑ گیا, عذاب ہے نا میرے لیے, خود ہی تسلیم کر رہا ہے. اللہ کا شکر کرو. یہ کہ سامنے بیٹھ کے سنتے ہو کہ کیا منہ میں سے پھول جڑ رہے ہیں. مجھے یاد ہے, مجھے اس کا اندازہ پتہ کب ہوا, میں جب گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے تھے تو ہم چند دوستوں کو یہ عادت تھی کہ ہم نا انگریزی تلفظ میں ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے تھے. بڑا شوق ہوتا تھا. اچھا جان کے نا ویبسٹر یا چیمبر کی ڈکشنری سے جو ذرا آڈ ہوتے ہیں نا پروننسیشن, عام طور پہ غلط العام ہوتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں, وہ ہم تلاش کر لیتے تھے اور محفل میں بیٹھ کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ جناب تمہیں کیا پتا, وہ اصل میں یہ ہوتا ہے. مقصد کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا. تو ہمارا جو اس کام کا جو ایک کپتان تھا نا, مجھے اب بھی یاد آتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ تو سب کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا. تو ایک بار ایک بندہ اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا, کہتا بھائی جان آپ کو بہت انگریزی کا تلفظ پہ آپ کو عبور حاصل ہے, ذرا بتائیں یہ جو مینو کا ڈھکن ہوتا ہے نا جی, یہ مین ہول عام طور پہ مین ہول کا ڈھکن, تو یہ اس کو مین ہول کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے اس لیے مین ہول کہتے ہیں کہ وہ مین ہول ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں, وہ مین ہول ہوتا ہے. کہتا بہو جی یہ مین ہول نہیں ہوتا, یہ مین ہول ہوتا ہے. کہتا چل مین ہول ہوتا ہے, مین ہول ہوتا ہے, مین ہول ہوتا ہے. کہتا بھائی جان یہ مین ہول ہوتا ہے. اور ہم کوئی 50-55 لڑکے جو تھے وہ اس وقت اوول کی گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جو استاد تھا فن خان تھا, جب اس کے سامنے ڈکشنری لائی گئی اور وہ مین ہول ہی تھا. مین ہول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی اتر جائے, اس لیے وہ ہول ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی اتر جاتا ہے, اس لیے اس کو مین ہول کہا جاتا ہے, مین ہول نہیں کہا جاتا. تو اس بندے کی جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تلفظ کی بنیاد پہ مطلب بے عزتی کی تھی, اس کی اپنی حالت دیکھنے والی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فن پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, اس کو چاہیے تھا کہ اس پردے کو تنا رہنے دیتا. یار ایک بڑی عام سی دعا ہے جو کافی سننے میں آتی ہے, نعت خان بھی پڑھتے ہیں, اور یہ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں. مجھے یہ اتنا خوبصورت مصرع لگتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے پردے رکھے ہوئے ہیں, اللہ پاک نے موجیں لگائیں, ورنہ عقل, شعور, دانش صرف رب کے حصے میں. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے رزق, عزت اور استغفر اللہ کہاں سے ذلت حصے آ جائے. بالکل آپ کی زندگی میں جتنی ہماری اب عمریں ہیں, بے شمار ایسی مثالیں ہیں آپ کے پاس کہ یار فلاں بندے کے ساتھ کیا ہوا تھا, یار فلاں سیاستدان کدھر چلا گیا, یار فلاں کیسے ایک دم آگے آ گیا. بالکل ایسے ہی. یہ اللہ پاک ہے. یار تمہاری تو چلو ایک عمر ہے, تم نے تو ایک پورا مطلب کئی ڈیکیڈز دیکھے ہوئے ہیں. میں ابھی 25-30 سال کا ہوں, کر لینا ہے. میری جان میں ابھی صرف 25-30 سال کا ہوں. میں نے اس عمر میں یہ سیکھا ہے کہ انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جس پہ انسان نازاں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ وہیں پہ کڑکی ڈال کے اس کو سامنے بالکل اس کا پردہ جب اترتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنے اوپر کون سی چادر اوڑے. جب اللہ تعالیٰ نے جو تانی ہوئی چادر ہے وہ ہٹا دیتا ہے. بندے کی اردو بہت اچھی ہے, بندے کی انگریزی بہت اچھی ہے, بندے کا علم بہت اچھا ہے, ایسی غلطی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ بے بس ہو جاتا ہے انسان. بندہ اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے. یار بندہ کہتا ہے کہ یار میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, 2 دانے چہرے پہ نکل آتے ہیں, ایک پھنسی نکل آتی ہے, چہرہ پھول جاتا ہے, چہرے پہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, اور پہ جی خوبصورتی تو اللہ کا واسطہ. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ڈالے ہوئے. جی یہ وہی دعا جو میں ابھی پڑھ رہا تھا, لگیاں نہیں موجاں لائی رکھی سونیاں, اسی کا ایک مصرع یہ بھی ہے نا, پردہ جے پایا ہی تے پائی رکھی سونیاں. آپ بڑے سخی ہیں, آپ پورے معاشرے میں سخی مشہور ہیں, ٹھیک ہے, بڑے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا امیج بنا کے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ دل سے سخی نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پبلک کے سامنے, اپنی مخلوق کے سامنے
آپ کا پوسٹر جو ہے وہ ایک سخی کا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ اصل میں سخی نہ ہو، آپ اپنی نمائش کر رہے ہو، نمائش کر رہے اور ہو۔ رب نے آپ کو سخی مشہور کر دیا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ کئی مجسمے جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مجسمے جو ہیں یہ عوام کی توجہ کا مرکز نہیں بن رہے، تو وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے مجسمے لا کے رکھ دیے جو جاتے ہیں۔ زیادہ نہ وکرا ہونا توجہ نہ حاصل کریں، پھر وہ مجسمہ اٹھا کے دیا موم بتیاں بنوا لیں اور اس سے کان میں معذرت کر لیتے ہیں۔ اچھا جی پیارے بچوں، لاسٹ ٹائم میں آپ کو چین لے گیا تھا جی، گلی باتی اپنے خرچ پہ، دیوارے چین کی سیر کرائی تھی۔ خرچہ کادا ہو رہا جی، چینل تے کیمرے چلن دے نے، تہاڈا کادا خرچہ ہو رہا؟ بیٹا آپ کو چین لے کے گیا تھا، آپ سب نے دیوارے چین پہ چہل قدمی کی تھی اور گوگے کے چلنے کی وجہ سے وہاں پہ ابھی تک اس کی مرمت جاری ہے، دیواروں کی، دیوارے چین کی۔ آپ کو آتی ہیں جھکتے؟ تو آپ کو بھی جھکتے ہی آتی ہیں، آپ کو کون سی کھانسی آتی ہے؟ میں علم کی روشنی بانٹ رہا ہوں۔ سر کیڑے چونک چ کھلو کے دیوے ویچن دے جان دے پتہ نہیں یار آپ لوگ ذہنی بلوغت کی معراج تک کب پہنچیں گے؟ جدو انہیں جگت نہ آوے پھر مشکل لفظ بول دے۔ اچھا سر، آج آپ ہمیں کس ملک لے کے جا رہے ہیں؟ میں نہ دوڑ کے گھر دس آواں۔ بیٹا آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں لندن۔ بیٹا آپ کا ویزا ذرا مشکل لگے، میں باقیوں کی بات کر چکا ہوں۔ اس کا سر؟ جی بیٹا۔ سر اس نے تو ادھر بڑے شو کیے ہوئے ہیں۔ نہیں تو سر میرا پھر وہ اس کا لگا دے، کانگو کا، افریقہ کا ملک۔ اچھا جی، لندن میں جائیں گے تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے؟ لندن میں جائیں گے، برگر کھائیں گے، سینڈوچ کھائیں گے۔ بیٹا لندن جو بھی جاتا ہے، جو تاریخ کا طالب علم ہوتا ہے، وہ مادام تساؤ میوزیم ضرور، جی ہاں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کہتے ہیں لندن کی سیر نامکمل ہوتی ہے جب تک وہ مادام تساؤ میوزیم نہ دیکھے، اور وہ دیکھنا مشکل کام ہے کیونکہ عام طور پہ آپ کو پہلی یا دوسری اٹیمپٹ میں اس کی ٹکٹ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے اس جگہ۔ رش بہت ہوتا ہے جی، اور اوپر سے پتہ نہیں ہوتا کہ تسی جس بندے کو بیٹھے ہو کول بت بیٹھا ہے یا بندہ بیٹھا ہے۔ سر میں میڈم تساؤ میں ایک سٹیچو سمجھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا بینچ پہ، تو میں نے سٹیچو سمجھ کی فوٹو کھچانے کے لیے ایسے اس کے موڈے پہ ہاتھ رکھا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے او واٹ آر یو ڈوئنگ، میں اٹھ کے دوڑی گیا تیز تھے۔ بالکل اسی طرح ہماری فیملی میں بھی ایک بزرگ تھے، وہ مادام تساؤ میوزیم دیکھنے گئے تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی مجسمہ ہے، تو انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ دیکھو کتنے اوریجنل ہیں، اور بار بار یہ حرکت کی۔ تو وہ تو جب 15-20 سال گزر گئے تو انہوں نے یہ راز کھولا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ مجسمہ نہیں ہے، اصلی عورت ہے۔ لیکن سر جی لندن میں جائیں گے نا تو میں نے ڈبل ڈیکر کی اتلی چھت پہ نہیں بیٹھنا، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے۔ اچھا بیٹا یہ تو خیر بچے کو پتا ہے کہ جو تساؤ میوزیم ہے، ویسے سب کو نہیں پتا، میں گھر سے کم نکلتا ہوں باہر۔ یہ میری تساؤ کے نام پہ بنایا گیا تھا، اور میری تساؤ جو تھی اس کو بچپن سے مومی مجسمے بنانے کا شوق تھا، اور اس کو یہ شوق کہاں سے پڑا؟ میری تساؤ جب 6 سال کی تھی تو اس کی ماں کسی مجسمہ ساز کے پاس اس کے گھر میں میڈ کے طور پہ کام کرتی تھی، ہاؤس کیپر تھی، اور جو مالک تھا وہ مومی مجسمے بناتا تھا، اور اس کو دیکھ دیکھ کے میری تساؤ کو یہ شوق ہوا، اور اس مالک مجسمہ ساز کا نام فلی کارشس تھا، اور وہ میری تساؤ کو پھر اپنے ساتھ پیرس لے گیا، جہاں پہ اس نے اس کے فن کی آبیاری کی، اس کے فن کو نکھارا۔ پھر اسی میری تساؤ کو شوق ہوا کہ میں اپنا عجائب خانہ، عجائب گھر بناتی ہوں، اور یہ جہاں پہ آج آپ کو لندن میں یہ میوزیم نظر آتا ہے، یہ شروع سے یہاں پہ نہیں تھا، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں 24 مادام تساؤ میوزیمز موجود ہیں۔ 24 ملکوں میں؟ جی 24 مختلف ملکوں میں 24 مادام تساؤ میوزیم موجود ہیں، جس میں 6 تو امریکہ میں ہیں، 4 چائنا میں ہیں، اور آسٹریلیا میں ہیں، انڈیا میں ہیں، مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔
اور یہ 2005 میں اس کمپنی کی جو ملکیت ہے وہ دبئی کی کمپنی نے خرید لی تھی. اچھا جی, یہ دبئی والوں کا آپ جی. پھر اس کے جو ہیں وہ شیئرز آگے بکتے چلے گئے اور ابھی بھی مختلف کمپنیز نے مل کے اس کی ملکیت حاصل کی ہوئی ہے. لیکن جب پہلی بار دبئی کی کمپنی نے خریدا تھا تو اس وقت اس کی مالیت 1.5 بلین ڈالر تھی. $1.5 ارب کا خریدا تھا اس نے. اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں وہ کون سی شخصیت تھی جس نے اپنا مجسمہ جو ہے وہ مدام تصوف میوزیم میں لگوانے سے انکار کر دیا تھا. معین اختر. ہاں, معین اختر صاحب کا نام بھی سننے میں آتا ہے, لیکن جو آن ریکارڈ ہے وہ مدر ٹریسا کا نام ہے کہ مدر ٹریسا نے انکار کر دیا تھا. اور پھر شاہ رخ خان کا بھی بنا. پھر خیر بہت سارے ہندوستانی اداکار جو تھے. سر جی گوگے کا بنے تو بہت موم لگے گی. اصل پرابلم یہ ہے گوگے کا نام بھی کنسیڈر ہوا تھا, لیکن اتنے ٹرالر اور کنٹینر موجود نہیں تھے کہ وہ بنا پائیں. وہ باقی چیزیں تو بن جاتی تھی لیکن گوگے کے پیٹ پہ آ کے بات رک جاتی تھی. سر جی وہ اگر گوگا جی کا پتلا بنا بھی لیتے تو انہوں نے رات نو اٹھ کے باقی پتلے کھا جانے سے. اور اگر تمہارا بناتے اس میں پرابلم یہ تھی کہ ساتھ ایک مہذب عدسہ رکھنا پڑنا. اچھا, ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی وہاں پہ مجسمے پڑے ہیں, جب وہ مجسمہ بنایا جاتا ہے تو اس کی اصل قد و قامت سے 2 انچ بڑا بنایا جاتا ہے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موم جو ہے سکڑ جاتی ہے. کئی مجسمے جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا سروے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ مجسمے جو ہیں یہ عوام کی توجہ کا مرکز نہیں بن رہے, تو وہ اٹھا لیتے ہیں, ان کی جگہ دوسرے مجسمے لا کے رکھ دیے جو جاتے ہیں. زیادہ نہ وک رہا ہو نا, توجہ نہ حاصل کریں, پھر وہ مجسمہ اٹھا کے دیا موم بتیاں بنوا لیں اور اس سے کان میں معذرت کر لیتے ہیں. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات جو جن کے مجسمے بنائے جاتے ہیں ان سے لائیو ماڈلنگ کروائی جاتی ہے ان کا سائز لینے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ 300 سے 500 ناپ لیے جاتے ہیں, سائز لیے جاتے ہیں ایک شخصیت کے. اور زیادہ تر جو شخصیات ہیں وہ اپنے اصلی کپڑے ہی دے دیتی ہیں کہ آپ ہمارے مجسموں پہ یہی کپڑے لگا دیں. اچھا, آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ یہی میری تصاو جو ہے یہ 3 ماہ تک قید میں بھی رہی تھی. وہ کیوں سر؟ انقلاب فرانس کے بعد جب حملہ ہوا تھا تو یہ فرانسیسی محل میں ملکہ کی مجسمہ سازی میں استاد تھی اور اوپر سے حملہ ہو گیا. نہیں تو اسے کیوں گرفتار کر لیا؟ یہ کون سا مجسمے میں چرس پار رہی تھی؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مجسمے کی تیاری میں 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں اور $3 لاکھ لگتے ہیں. سر جی موم تو اتنی مہنگی نہیں آتی. یار سچی مچی موم بتی علی موم دی نہیں بن دے, وہ اور موم ہوتی ہے, اس کی کوالٹی اور ہوتی ہے, اور صرف موم ہی نہیں ہوتی. اچھا, آپ کو پتہ ہے اسی مدام تصاو نے پہلا مجسمہ کس کا بنایا تھا؟ کس کا جی؟ آپ سن کے حیران ہوں گے. وہ اپنے استاد کا نہیں, اس نے پہلا مجسمہ بنایا تھا فرانس کے مفکر, فرانس کے ادیب, مصنف والٹیر کا, جب اس کی عمر صرف 15 برس تھی. اور آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ آپ کی کلاس میں آپ کا تو بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں مجسمہ بن سکا. تھیلے کا اس لیے نہیں بن سکا کہ اتنی اونچائی نہیں تھی کہ جس کے اوپر اس کا مجسمہ رکھا جا سکے کہ نظر آئے. بھائی جان کا اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ پینٹ بہت زیادہ درکار تھا. اور میرے پیارے بھائی کا اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ جتنی موم آئی تھی ساری منہ پہ لگ گئی. چلو جی یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, اپنا بڑھا آپ نے رہنا ہمارے ساتھ. اسی ویڈیو سے انسپائر ہو کے گوگے نے بھی ایک دن سر پہ دانا رکھا ہے اور ویگ سمیت سارا کچھ ہی لایا. نہیں, سر پہ دانا رکھا ہے تو پرندے بیچارے کھانے آئے ہیں تو پھاڑ کے تو پکا لے سو. اچھا بھائی جان, تصویروں اور ویڈیوز کے سیگمنٹ میں آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک نیچرل آرگینک الارم. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں.
क्या बात है, देसी अलार्म। देसी अलार्म। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर किसी की बहुत ही पक्की नींद है और वो गुस्से में बेदार होता है तो फिर इस कुक्कड़ की आखिरी बांग साबित होगी। और कुकड़ को ये नहीं पता उन्हें करना चाहिए रूह पाई। नहीं, यही बंदा फिर एक दिन गया ना दफ्तर लेट, तो अफसर ने पूछा लेट क्यों आया, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी ने अलार्म आलूआ च पा दिया। पता तो कर लो कुकड़ 2 बजे भी अलार्म दे देता है। ये 2 बजे वाला ही है। बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है मालक बोला है और कुकड़ को पता चल गया वो। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਉਠਾਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। यार अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि मालक कुकड़ को पढ़ने वाला कैलेंडर भी ला के दे? या कुक्कड़ ऐसी बांग दे के साथ एक को बाबूजी उन्होंने ड्यूटी दे रहे हैं, तुसी उन्होंने गल्लां करन दे। इस बंदे को मुर्गे से जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं है, सिर्फ उसकी टांगों से प्यार है। इन्हों तो कोई कुकड़ दिखाए ना कि देख यार किड्डा सोना, कहंदा इहदी खल ला फिर सोना लगेगा। अच्छा भाईजान, अगली वीडियो कौम की फुर्तियां देखें जरा। पेट्रोल पंप, हाँ, ओ तेरा भला हो जाए। शाबाश। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सरेआम कोई चीज भी नहीं लगानी चाहिए, तो पेट्रोल पंप तो होता ही सरेआम। अजीजी ये को पेट्रोल पंप वाला है, जिवें ने मोटरसाइकिल मारी लगदा इहदी टैंकी पहले ही फुल सी। यू टर्न लेना चाहता सी, पेट्रोल पंप से बच गया। नहीं उसको छोड़े आप मोटरसाइकिल वाले को, वो जो गिरा है ना वो उठता उठता दिल च सोच रहा कि मां सही आंदी है पुत्र घर ब्याह कर। वाह वाह। अच्छा अगली वीडियो देखो यार। ये बिल्ली है, मछलियां खुश्क होने के लिए लटकाई हुई है उसने। शाबाश, वो तेरा भला हो जावे। मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मछली ने बिल्ली को पकड़ लिया। नहीं तो ये बिल्ली की बेवकूफी है ना, पर जो दुकानदार बैठा हुआ उसे जाके पैसे दे, वो खुद ही उतार के दे देगा। बिल्ली दे दंद ठंडे हुए ने ते मच्छी दी जान छड़ी है। जिन्नी चादर होवे उन्हें पैर फैलाने चाहिए, जो तेरा बंदा तो चूहे खा। यार शायद उसका खामद कह के गया हो कि शाम को शोरबे वाली मछली पका लेना। हमारी शादी की सालगिरह है। या ठंडी लगी है मच्छी तो उसने छोड़ी है, तो या फिर मच्छी ने अगो कंडा कट मारे। देखो ना यार कैसी मजाइया बिल्ली है भाई। अच्छा जी अगली वीडियो देखें यार। ये देखें, ये देखें, बंदे ने अपने सर पे दाना डाला है परिंदों के लिए, और वो देखें परिंदे आ रहे हैं। क्या बात, वाह जी वाह। बहुत अच्छी। इसी वीडियो से इंस्पायर होके गोगे ने भी एक दिन सर पे दाना रखा है और वेग समेत सारा कुछ ही लाया। नहीं सिर पे दाना रखा है तो परिंदे बेचारे खाने आए हैं, तो फाड़ के तो पका ले सो। वैसे अजीजी ये रेड़ी वाला महल्ला ही तो फड़ा मारदा होना है कि सारे परिंदे साडे सिर तो खांदे ने। किसी दिन परिंदे दा निशाना गलत हो जाना ते इन्हें खाना हो जाना। उन्हें ढूंगा मार के डेला ही काट लेना। अच्छा वो कहानी तो बचपन में हमने सुनी है ना सबने, कि वो पानी ऊंचा करता है कौवा, पत्थर डालता है प्यासा कौवा। लेकिन एक और स्टाइल जो है कौवे की, इनोवेशन, ये देखें एक और। ये देखें, वो अंदर कोई चीज पड़ी है उसने वो तिनका, ये देखें बाहर निकाली है पहले और फिर अंदर। तेरा भला हो जाए। इंटेलिजेंट कौवा। हाय 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 हाय। गौरी साहब इससे साबित हुआ कि कौवा चाहे पानी हो चाहे खाने की चीज हो, पीना है या खाना है, चालाकी उसकी अपनी जगह। नहीं नहीं, ये जितना तेज कौवा है इसने इसी तीले पे किसी दिन कुल्फी भी लगवा लेनी। और देखो ना, बहुत अच्छी। अच्छा अगली वीडियो देखो यार। एक मरले का प्लाजा। ये सिर्फ सोच ही सकते थे सर। वो देखो, तेरा वो भला हो जाए। ये नहीं एक्चुअली यार, जितनी ऊंची बिल्डिंग है एक कनाल दा प्लाट सी सर्दियां च सुंगड़ गया। या मेरा ख्याल है फिर मिस्त्रियों ने पानी बहुत लाया तो उसकी वजह तो निकाह हो गया। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान ने दुबई के बुर्ज खलीफा के मुकाबले पे बुर्ज हनीफा नहीं नहीं, इसका पता करो ये जो सुंगड़ गया है किधरे इट्टां दी थां ते खदर दा ते नहीं बने। जितना पतला जा मकान है दिल करता है पुरपड़ी 2 छड़ो।
ਵੈਸੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। नहीं यार सीरियसली देखो किस कदर ये सीरियस फॉल्ट है, और देखो बना ही हुआ है ना, कोई इर्द गिर्द घर भी नहीं है, कोई और कोई स्पोर्ट भी नहीं है, साथ घर नहीं है तो कोई। तेज हवा चलने से गिर सकता है यार। भाईजान ये 7 भाइयों की जायदाद है। मेरा वो जो सातों भाई है ना, जब हवा चलती होगी तो डंडे निकाल के इसको सपोर्ट देते होंगे नीचे से। ये 7 भाइयों को जायदाद है, 2 मजदूर 2 घंटे में ये सारी जायदाद फेंक सकते हैं। ओ यार 2 मजदूरों को छोड़ो, चलते चलते गोगे की ठोकर लग जाए तो गया प्लाजा। ठोकर ना। मेरा ख्याल है इस प्लाजे के दरवाजे पे उन्होंने लिखा हुआ है गोगे का दाखला ममनू नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा जी अगली वीडियो देखें यार, ये देखें, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे, रॉयल फैमिली लग दी ये है। देखें वापस की टोपी लेकर चलेगा। बेकरी वाले से सिर्फ 30 सेकंड के लिए केक लिए, वीडियो बनाई है, केक वापस कर दिया। और उन्होंने मोमबत्ती का भी खर्चा नहीं पड़ने दिया, क्योंकि अगर लगा देते तो जलानी पड़नी थी, जला लेते तो जली हुई वापस नहीं होनी थी। इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने उंगली पे टेंचर लगा के उसको फूंक मार दी है। और शुरका से कह दिया जी आप अपने अपने ज़हनों में सोच लें कि मोमबत्तियां चल रही हैं। सर जिसकी सालगिरह उसने ताज पहना हुआ है, उन्होंने कहा कि खजाना खाली सालगिरह शादी होएगी। तो उसने जब केक वापस किया तो जिसकी सालगिरह उसने फिर देखो ना ताज भी कितने गुस्से से उतारा है। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। इन्होंने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सालगिरह की है। गोगा कहता खाने का बंदोबस्त कर है, जिन्ना केक नहीं खाया उन्हें खाना कितों खाना। नहीं ਇਹਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਸ नहीं टुटती गोगे ਦੀ। लब लदा है। ये उम्मीद में रहता है खाना घर हो सकता है, कोई गल नहीं। नाज़रीन ये था आज का अस्पहाल, और आज की छोटी सी बात ये कि झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुक जाएं, लेकिन हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।